محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: أولئك المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلوات والتسليم والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أي في الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اولئک کا اشارہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ آیات مبارک سے ہے. جیسے سب سے پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس کے قرآن پاک کی اول آیت میں یہ آیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے جو اللہ نے اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مقدس، اس میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمام شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے. لیکن ہدایت ان کو ہوتی ہے جو ڈرنے والے ہیں. ھدی للمتقین، متقین کا معنی ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سے خوف دل میں رکھنے والے، اس کے فرامین پہ چلنے والے، اس کے فرائض کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانے والے. اور آگے پھر متقین کے اوصاف کا بیان آیا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لائے غیب پر، اور اقامت الصلاۃ، اور انفاق فی طاعات اللہ تبارک و تعالی، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی آگے صفات آئی. اور اسی طرح ان کی صفات آئی تھی جو آپ نے پڑھی ہیں: والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لائے جو اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ کا قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں اتاری ہیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا ایقان ہے کہ بعث بعد الموت حق ہے، حساب حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، میزان حق ہے. تو اس پر بھی ان کا کامل جو ہے ایمان ہے. تو جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اولئک، یعنی المتصفون بہذہ الصفات المذکورۃ فی الآیات المذکورہ، کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں، وہ نور پر ہیں، وہ بیان پر ہیں، وہ واضح اور صراط مستقیم پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جن کی صفتیں آپ پڑھ چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی فلاح ملنے والی. تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان میں سے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تو ان کے لیے فلاح ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کے لیے فلاح ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، ان کے لیے حرمان ہے، ان کے لیے خسران ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی تروٹے میں رہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اور تروٹے میں رہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہاں دو دفعہ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہدایت پر بھی وہی ہے، چونکہ یہ جملہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ویسے آپ دیکھیں کافروں کے بارے میں ایک جگہ آیا تھا نا اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور آتا ہے اولئک ھم الغافلون، تو وہاں چونکہ غفلت اور ان کی تشبیہ جو دی گئی انعام کے ساتھ وہ ایک چیز ہے، یعنی انعام اور بہائم سے تشبیہ اور ان کا غفلت عن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا وہ ایک چیز تھی۔ اور یہاں جو ہے عطف کے ساتھ لایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہاں یہ واضح کیا گیا کہ ہدایت جو ہے ایک علیحدہ مرتبت ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو مرتب ہو رہا ہے فلاح کا، وہ علیحدہ مرتبت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ متکرر اس لیے لایا گیا تاکہ انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور فلاح کو جو ہے بالکل بند فرما دیا۔ اور دوسری بات یہاں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھی ہے اولئک علی ھدی، علی جو ہے استعلاء کے لیے ہوتا ہے، علی کا قاعدہ جو ہے جیسے کہتے ہیں فلان علی الحق یا فلان علی الباطل، تو علی استعلاء کے لیے ہے، یعنی گویا وہ ہدایت پہ مستعلی ہیں، گویا کہ علی کا معنی ہوتا ہے استعلاء کا فائدہ دیتا ہے، تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو موصوفین ہیں ان صفات کے ساتھ گویا وہ ہدایت کے اوپر مستعلی ہو چکے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ہدایت ان پر ہو، ایک ہے کہ انسان خود ہدایت پہ مستعلی ہو جائے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے قرآن مقدس کی آیات میں اگر دیکھا جائے تو مراتب ہیں کہ پہلا مرتبہ انابت کا آتا ہے، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے بعد مرتبہ جو ہے پھر وہ ہدایت کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نصیب فرما دیتے، اور ہدایت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ استقامت کا آتا ہے کہ ہدایت بھی نصیب ہو جائے، پھر آدمی اس پر جمع رہے، اس پر مستقیم رہے، اور پھر متزلزل نہ ہو، اس کے اقدام میں کوئی لغزش نہ آئے، تو وہ استقامت کا مرتبہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پھر اس سے بھی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر خود اپنی قدرت کاملہ سے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اس کو وہ مضبوط کر لیتے ہیں اور تھام لیتے ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دلوں کو تھام لیں تو پھر وہاں کسی قسم کا خدشہ باقی جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہ صفات ہیں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور ہدن کا معنی جو ہے جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہدن للمتقین، قرآن جو ہے سراپا ہدایت ہے، اور ہدایت تو تمام مخلوق کے لیے ہے، لیکن مخلوق میں فائدہ اٹھانے والے، نفع اٹھانے والے قرآن سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ ساری دنیا کے لیے قرآن پاک جو آیا وہ ہدایت بن کے آیا۔ قرآن سراپا ہدایت ہے، قرآن سراپا خیر ہے، قرآن سراپا موعظت ہے، قرآن سراپا دعوت ہے، اور دعوت بھی تمام مخلوقات کے لیے، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، تمام عالم کو خطاب کیا اللہ کے قرآن نے، اللہ کے کلام نے، لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے، خالق کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھ جائے، تو پھر انسان نافرمانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلوں میں عظمت ہو، اب دنیا میں دیکھیں مثلا اگر کسی کو بادشاہ بلا لے تو کیسے دیر کرے گا؟
بھاگتا پھرے گا اور تیاریاں کرے گا اور جناب لوگوں سے کہتا پھرے گا مجھے بادشاہ نے بلایا ہے اور مجھے بادشاہ نے بلایا، اور بڑا اہتمام کرے گا، اور پھر دوست احباب سے مشورے کرے گا کہ بھائی مجھے بلایا ہے اور فلاں موضوع پر میں نے بات کرنی ہے تو میں بات کیسے کروں، میں کون سا جملہ زبان سے نکالوں اور کون سا جملہ زبان سے نہ نکالوں۔ اور اگر ایک عام آدمی بلائے تو کہتا ہے کہہ دو جی وہ مصروف ہیں، وہ ابھی آپ کو مل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، جیسے دنیا کے اندر بھی جس کی عظمت دل میں ہوگی اس کے بلانے پر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے طالب العلم کے دل میں اگر استاد کی عظمت ہوگی تو اس کے حکم کی تعمیل کرے گا، وہ کہے گا جی سبق یاد کرنا ہے، وہ سبق یاد کرے گا، وہ کہے گا مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کرے گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کے زمانے میں پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے حرم مکہ میں، اور آپ مکہ شریف میں رہتے تھے اور تقریباً 20 سال کی تقریباً مدت ہے یا اس سے کم یا زیادہ آپ نے یہاں گزاری۔ تو پہاڑ پر آپ نے ایک چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا اور اسی میں آپ رہتے تھے، اور اتنا بڑا عالم اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اپنے قرآن کا اور حدیث کا اتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاص طور پر تفسیر قرآن سے ان کو بڑا ربط تھا، قرآن کی تفسیر کے ساتھ ان کو بڑا تعلق تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت ہم جوانی تھی اور صحت تھی اور پھر خود بھی مدرس تھے، تو فرماتے ہیں سورۃ التحریم سے لے کر آخر قرآن تک ہم نے ان سے تفسیر پڑھی ہے، اور جب ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تو تمام تفاسیریں جو اس وقت ہمیں میسر آ سکتی تھی ان کا ہم مطالعہ کرتے کہ بھی یہ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت پہ یہ لکھا ہے، اور ابن جریر نے اس پہ یہ لکھا ہے، اور قرطبی نے اس پر یہ لکھا ہے، معالم التنزیل نے اس پر یہ لکھا ہے، منار نے اس پر یہ لکھا ہے، اور جلالین نے اس پر یہ لکھا ہے، بیضاوی نے اس پر یہ لکھا ہے۔ تو تمام تفاسیروں کو دیکھنے کے بعد ہم تیار ہو کے جاتے حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے، تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت تقریر شروع کرتے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان تمام تفسیروں سے علاوہ کوئی اللہ نے اس کے علم عطا فرمایا ہے کہ ہمیں وہ بات کسی کتاب میں میسر ہی نہیں آتی تھی، کسی تفسیر میں ہمیں وہ بات ملتی ہی نہیں تھی جو اس وقت حضرت ہمیں سبق میں پڑھاتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی الہامی تقریر ہے، حضرت بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ڈال رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بات تو کتابوں میں ملتی نہیں۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے ایک دن حجت کر کے جرت کر کے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم 2-4 آدمی آتے ہیں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں درس دینا شروع فرما دیں تفسیر کا تو ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب پہاڑ پہ چڑھ کر کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 جن کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہے۔ اگر آپ حرم میں ہوں گے اور درس ہوگا تو ہزاروں آدمی سنیں گے اور سینکڑوں طلباء استفادہ کریں گے اور آپ کے علوم سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کا قرآن پڑھائیں گے آپ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت غصے میں آ گئے، فرمانے لگے بھی کیا پوچھتے ہو، عجیب بات کرتے ہو، اب تو پڑھنے والے بھی مر گئے اور پڑھانے والے بھی مر گئے، ہم نے تو بس اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہاں ایک پناہ لی ہوئی ہے، اللہ کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں اور زندگی کے دن ہیں ہم پورے کر رہے ہیں، اب کہاں ہے پڑھنے والے، میں کن کو پڑھاؤں؟ انہی لوگوں کو پڑھاؤں جو صبح پڑھتے ہیں اور شام کو منافقت کرتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں، انہی لوگوں کو پڑھاؤں میں ان لوگوں کے پڑھانے کے لیے باقی رہ گیا ہوں۔ فرمایا کہ اب تو پڑھانے والے بھی مر گئے اور پڑھنے والے بھی مر گئے۔ فرمایا ہم طالب العلم تھے اور حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند نے حکم فرما دیا کہ تم نے فلاں ملک میں جانا ہے، اس کے بعد ہمیں ادب سے یہ ڈر کے جرت نہیں ہوئی کہ پوچھ لیں کہ جناب کیوں جانا ہے، مجھے جو حکم مل رہا ہے کہ آپ جناب چلے جائیں فلاں ملک پہنچ جائیں، اور نہ ہوائی جہاز ہے نہ بحری جہاز ہے نہ گاڑیاں ہیں نہ ٹکٹیں ہیں، پیدل جانا پڑے گا، کوئی کرایہ بھی ملے گا نہیں ملے گا، اور پھر جائیں گے تو کیوں جائیں گے، وہاں میں کیا کروں گا۔ فرماتے تھے کہ اس اساتذہ کا اتنا ادب تھا کہ جب شیخ نے حکم دے دیا کہ تم نے جانا ہے بس جانا ہے، آگے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ بھئی ہم نے کیوں جانا ہے۔
حضرت میرے جانے کا کوئی مقصد، تو ہم چل پڑے کہ جس استاد نے حکم دیا ہے جو مقصد ہوگا جانے کا وہ بھی بیان فرمائیں گے، ہمیں اطلاع پہنچائیں گے، بس اس کے بعد ہم چل پڑے۔ اور 6 مہینے پیدل کے سفر کرنے کے بعد منزل مقصود پہ پہنچے، تو جہاں پہنچے تو وہی آدمی انتظار میں تھا، اس نے کہا حضرت کا یہ حکم ہے اور تم نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ اطلاع ہمیں 6 مہینے پیدل جانے کے بعد ملی، تو اس کے اندر بھی حکمتیں تھیں کہ اگر ہم پکڑے جاتے اور استاد بتلا دیتے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر تو سارا راز نکل جاتا۔ تو اس لیے انہوں نے بتایا نہیں، ہمیں تو بھیج دیا، اور ہم نے جو کرنا تھا وہ کسی دوسرے راستے سے وہاں پہنچا دیا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ انگریز پکڑ بھی لیں تو اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہوگا نا میں کیوں جا رہا ہوں، چاہے وہ مار بھی ڈالیں گے لیکن بات تو نہیں نکلے گی۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں وہ استاد پڑھانے والے تھے اور ہم پڑھنے والے تھے، اب نہ پڑھانے والے رہ گئے اور نہ پڑھنے والے رہ گئے۔ تو اس لیے اگر استاد کی عظمت ہوگی دل میں تو احترام ہوگا۔ تو اسی طرح ایک آدمی کو جب اللہ حکم دیتا ہے اور وہ حکم اس کو سنائی ہی نہیں دے رہا، اذان سن رہا ہے مسجد میں نہیں آتا، تو یہ اللہ کی کیا عظمت ہے اس کے دل میں؟ تو معلوم ہوا اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں کہ ندا ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ندا ہو رہی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور وہ سن رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اقامت سن رہا ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہی نہیں ہوئی، ورنہ اگر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی تو دنیا کا بادشاہ بلائے تو سر کے بل بھی چلا جاتا ہے اور فخر کرتا ہے، اور جہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ اور تمام کائنات کا خالق اور مالک بلا رہا ہو وہاں وہ اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کی دلوں کے اندر عظمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی، آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی لوگ تھے جن کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی بالکل سچے اور پکے مسلمان ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا بس اس کے بعد پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جی فلاں اسلامی ملک ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے۔ بھئی اسلام کا قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کرسی پہ بیٹھیں گے، اسلام کا قانون ہر کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان پہ خود بخود لاگو ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام پہ خود چلنا شروع کر دیں، ہم اسلام کے احکام کی خود تعمیل کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس انتظار میں کیوں رہیں کہ کوئی ڈنڈے کے ساتھ ہمیں نماز پڑھوائے، کوئی ڈنڈے کے ساتھ ہمیں روزہ رکھوائے، کوئی قانونی جبر کے ساتھ ہم سے اسلام پر عمل کروائے۔ جب ہم نے اسلام کا نام قبول کر لیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، تو اللہ کی عظمت جب دل میں بیٹھے گی تو اللہ کی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب اللہ حکم دیں گے کہ نماز ادا کرو، نماز، اللہ حکم دیں گے روزہ رکھو، روزہ، اللہ حکم دیں گے کہ اگر دولت مند ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرو تو حج ادا کرے گا۔ اللہ حکم دیتی ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دو، فوراً زکوٰۃ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس دل میں اس کی عظمت ہے۔ جب اس کا حکم ہو گیا ہے دوسری بات پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چوں چرا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کی عظمت دلوں میں نہیں ہوتی، جب دلوں کے اندر خشیت پیدا نہیں ہوتی، جب دلوں کے اندر عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا جی آج تو لاجک کا زمانہ ہے، ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے۔ بھئی دلیل تو بندہ مانگے اپنے برابر کے آدمی سے، دلیل تو بندہ مانگے اپنے سے کسی چھوٹے بڑے عالم سے، لیکن جو خالق ہے مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے اس سے دلیل مانگنے کا کیا تعلق ہے؟ اس کے تو حکم کی تعمیل واجب ہے ہمارے ذمہ۔ ہم اگر 2000 ریال پہ نوکری کرتے ہیں تو کبھی ہم نے مالک سے نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے ہمیں اس ڈیوٹی پہ کیوں کھڑا کیا، جناب رات کو ساری رات میں کیوں جاگتا رہوں، چوکیدارہ کیوں کروں، تنخواہ لیتا ہوں، بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جناب رات تو جاگنے کے لیے ہوتی ہے اور میں سونے کے لیے ہوتی ہے اور جاگ رہا ہوں، کہ کبھی آپ تنخواہ لیتے ہیں، قبول نہیں ہے، چلے جاؤ۔ تو اگر ایک تنخواہ کے لیے ہم اپنا آرام تج دیتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو ہم سوتے ہیں، تو جس مالک کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو تو اس کے حکم کی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ جنت حق ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ جنت حق، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دوزخ حق ہے، نار حق ہے، ہمارا ایمان، فرما دیا کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اب اگر مگر کرتے رہیں جی کیسے ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سنائی نہیں دیتا، اور قبر میں تو بندہ گل جاتا ہے، پھر عذاب کسی چیز کو ہوتا ہے، تو یہ اگر مگر تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے رسول کی دل کے اندر عظمت نہ ہو، ورنہ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ میں نے عذاب ہوتا ہوا دیکھا ہے، فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جب حضور پاک نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے تو پھر مسلمان کو تو آگے چون چنا کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان غیب کے ساتھ لاتے ہیں وہ اقام الصلاۃ اور نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جب موقع ملا ٹکریں مار لی۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں اور شروط و ارکان کے ساتھ صحیح معنوں میں ادا کرے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اقام الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی طرف کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں ہم نے اتاری ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ ساری صفتیں پیدا ہو گئی فرمایا اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں جو نور پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو بصیرت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں سمجھو کہ ھدی اللہ کثیرۃ، فرمایا اللہ کی ہدایت کے راستے تو بہت ہیں لیکن نہیں دیکھتا اس کو وہ مگر وہ انسان جو صاحب بصر ہے۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہا کہ رات کو دیکھو آسمان پہ کتنی تارے چمکتے ہیں، او ماشاء اللہ کہ لا تعد ولا تحصى، کوئی گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی تارے، لیکن ان تاروں سے راستہ معلوم کرنا جو ہے وہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا، ہر آدمی تو راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کے لیے ہم نے علامات بنا دیا ہے۔ اب ستارے سب دیکھتے ہیں لیکن ہدایت کون پکڑتا ہے؟ جو اس کو جاننے والا ہو کہ یہ ستارے کہکشاں ہے، یہ قطب تارہ ہے، اور یہ ستارے جو ہیں ہمیں قطب تارے پر اگر ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اور وہ جو جانتے ہیں وہ دریاؤں میں سفر کر رہے ہیں تو تارے کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ ہماری سمت ٹھیک جا رہی ہے، وہ صحرا کے اندر سفر کر رہے ہیں تو تارے کو دیکھ کر سمت اپنی معلوم، یعنی تارے سب کو نظر آتے ہیں لیکن ہدایت وہ پکڑتے ہیں جو اس کو جاننے والے ہوتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن تو سب پڑھتے ہیں، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت وہی پکڑتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جن کے دلوں کے اندر گھر کر لیتی ہے، ورنہ پڑھنے کے لیے تو سارا زمانہ الحمدللہ قرآن شریف پڑھ لیتا، لیکن ہدایت تب نصیب ہوگی جب اللہ کی دلوں کے اندر عظمت آ جائے، اور جب عظمت آ جاتی ہے تو پھر آدمی اللہ کی طرف سے ایک نور پہ آ جاتا ہے۔ نور کا کیا معنی کہ جیسے روشنی میں آدمی ٹھوکریں نہیں کھاتا، اب دیکھیں نا جی ماشاءاللہ حرم کیسا روشن ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ جناب قالین بچھی ہوئی ہے، یوں کعبۃ اللہ ہے، ادھر باب العمرہ ہے، ادھر باب الفتح ہے، ادھر باب المدینہ ہے، ادھر فلاں دروازہ ہے، ادھر فلاں دروازہ ہے، صفا بروا اس طرف ہے، حجر اسود کا کونا پرلی طرف ہے، میزاب رحمت اس طرف، ہمیں ہر چیز نظر آ رہی۔ اور اگر اندھیرا ہو تو پھر آدمی بھٹکتا رہتا، کبھی ادھر بھٹک جاتا ہے کبھی ادھر بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں گویا وہ نور پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے راستے ہدایت کے کھل جاتے ہیں اور واضح ہو جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور جب وہ نور پر آ گئے، اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ گئے، مستعلی ہو گئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جملہ جو ہے متکرر لایا گیا اولئک، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ لایا گیا جو حصر کا فائدہ دے رہے، فرمایا یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت بھی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتے ہیں
اولئک، اشارہ کس طرف ہے؟ المتصفون بما تقدم، جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں جو صفتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من الایمان بالغیب، ایمان غیب کے ساتھ، واقام الصلاۃ، اور نمازوں کا قائم کرنا، والانفاق من الذین رزقهم اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والایمان بما انزل الی الرسول، اور ایمان لائے اس پر جو اللہ نے اپنے رسول پاک حضرت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ومن قبلہ من الرسل، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر جو اللہ نے کتابیں اتاری، والایقان بالدار الآخرۃ وهو مستلزم الاستعداد لها من الاعمال الصالحۃ وترک المحرمات، اور یقین رکھتے ہیں دار آخرت پر، اور دار آخرت پر جو یقین رکھے گا نتیجہ کیا؟ مستلزم للاستعداد، جس کو آخرت میں یقین ہوگا وہ اعمال صالحہ کی استعداد پیدا کرے گا اور برے اعمال سے بچ جائے گا۔ یعنی آج وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے، ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے نا مرنا ہے، لیکن ایک ہے بالکل یقین کہ موت کا یقین ہو اور بعد الموت کا یقین ہو، حساب کتاب کا یقین ہو تو آدمی تیاری کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا نا بڑی بڑی فرمیں ہیں، بڑے بڑے تجارتی ادارے ہوتے ہیں، سال کے بعد ان کا آڈٹ ہوتا ہے، آڈیٹر آ کر حساب کو چیک کرتے ہیں، تو جب آڈیٹر آنے والے ہوں، آڈٹ پارٹی آنے والی ہو تو پورا دفتر جو ہے نا جی ہلا ہوتا، یعنی آپ ان سے بات کریں، کہتے نہیں مہربانی کریں 2-4 دن تو ہم سے بات ہی نہ کریں، ہمارا آڈٹ ہونے والا ہے جناب، ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ بینک ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جب ان کا مہینہ آئے گا، دسمبر کا آخر آئے گا، تو اب انہوں نے پورے سال کے حساب کو کلوز کرنا ہوتا ہے اور ملانا ہوتا ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ پیسے لے لو، وہ کہتے جی پیسے دو بھی نہیں اور ہم سے لو بھی نہیں، مہربانی کرو ہمیں حساب کرنے دو، تو ان کو فکر ہوتا ہے کہ ہمارا حساب ہونا، تو اگر ہمیں حساب کا فکر ہو تو ہم غلطیاں کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ایک ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہم نے ذرے کے برابر اگر بھلائی کی تو ہمیں قیامت میں دکھائی جائے گی، اور ذرے کے برابر برائی کی تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوگی۔ اگر آدمی کو اس حساب کے دن پر یقین ہو، اگر آدمی کو قبر پر یقین ہو، اگر آدمی کو اپنی موت پر یقین ہو، اگر آدمی کو حشر پر اور میزان پر یقین ہو، تو گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ ہم تب کرتے ہیں کہ جب ان چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَهُمْ بِالْإِيقَانِ، جب دار آخرت پر یقین ہوگا، مستلزم الاستعداد الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، جتنا جتنا آخرت پہ یقین پکا ہوگا اتنی اعمال صالحہ کی زیادہ توفیق ہوگی، اتنی محرمات سے بچنے کا زیادہ اہتمام ہوگا کہ یہ حرام ہے بھئی، قیامت میں حساب ہوگا، یہ حرام چیز ہے۔ اور جن کو جتنا اللہ کی رحمت سے آخرت پہ زیادہ یقین ہوتا ہے وہ اتنی ہی الحمدللہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اور جتنی کوئی آدمی آخرت کو بھولا ہوا ہے، موت کو بھولا ہوا ہے، اتنی ہی وہ دنیا کے معاملات میں منہمک ہے اور معاصی کے اندر ڈوبا ہوا۔ فرماتے ہیں علی ہدن کا کیا معنی؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق جدھر جاتا ہے میرے صحابہ، حالانکہ بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی حق پہ چلے، حق جدھر جائے ادھر جانا چاہیے، پر میں نہ یہ جدھر جاتے ہیں گویا حق ادھر جاتا ہے، یعنی یہ سراپا عدل و حق بن چکے ہیں کہ جدھر یہ جاتے ہیں گویا حق ان کے پیچھے جا رہا ہے، اور یہ جو صفتیں پیدا کرنے والے ہیں گویا یہ نہیں کہ ہدایت ان پر ہے نا، یہ ہدایت پر مستعلی ہو گئے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرما دیا ہے کہ یہ ہدایت پر مستعلی ہو گئے ہیں۔ اسی لیے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر بھلائی کے کام جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، سہل کر دیتے ہیں، کہ بوڑھے آدمی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ضعیف العمر ہیں، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، غذا انتہائی قلیل ہے، لیکن جناب ساری رات مصلے پہ کھڑے رو رہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آسان کر دیا۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک ہم جیسا گناہ گار ہے، فرض نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل کہ 4 رکعت عشاء پڑھوں گا، پھر 2 سنتیں پڑھوں گا، پھر وتر پڑھوں گا،
پھر مجھے اتنی دیر جاگنا ہوگا، پھر اتنی تاخیر ہوگی، یعنی ایک نماز مشکل ہے، اور اس کے مقابلے پر ان کے لیے پوری پوری رات مصلی پہ بیٹھے ہیں، صبح پھر جناب صف اول میں بیٹھے ہیں، پھر اشراق کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اشراق کے بعد پھر ضحیٰ کی انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر ظہر کی نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اور 15 10 پارے روزانہ قرآن کی منزل بھی ہو رہی ہے، 1 لاکھ درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، 1 لاکھ اللہ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے سہل کر دیا۔ اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نصیب نہ، اس کو کہو بھی 1 لاکھ درود شریف روزانہ پڑھنا ہے، وہ کہے گا عجیب بات ہے جی، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ 1 لاکھ دفعہ روزانہ میں درود شریف کیسے پڑھوں گا؟ وہ سوچ، اس کو کہو کہ جی 10 پارے قرآن پاک بھی روزانہ پڑھنا ہے، باتیں کر رہے ہیں جی۔ ایک بندہ یہ کر بھی سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، ضحیٰ بھی پڑھے، ابابین بھی پڑھے، 10 پارے قرآن کے بھی روز پڑھے، 1 لاکھ دفعہ درود شریف بھی پڑھے، کہے گا یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے۔ ایسے لاکھوں لوگ گزرے ہیں جو قرآن پاک 1 دن میں پڑھ لیتے ہیں، ایسے لاکھوں لوگ گزرے ہیں جو ایک رات میں کھڑے ہو کے مصلی پہ کھڑے کھڑے 30 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے قاری اب بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے حافظ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، یعنی یہ مثالیں کوئی صدیوں پہلے کی نہیں ہیں، بلکہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے اور تہجد کی اذان کا وقت آیا اور پورا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی عام آدمی سے کہو، وہ کہے گا جی میں تو 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، 30 پارے کیسے پڑھوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے کام آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ڈاکو کیسے ڈاکے مارتے ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی رات کو لوگوں کی بھینسیں چرا کے دریا میں ڈال کے 40 میل دریا میں پانی میں تیرتا ہوا بھینسوں کے ساتھ نکل جائے، یہ آدمی سوچ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ جب وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے پھر وہی راستے ہوتے ہیں، اور جب آدمی ہدایت پہ آتا ہے اس کے لیے وہی راستے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو ہدایت طلب کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا پھر ان کو اور پڑھنے دو اور اندھے ہو جائیں تاکہ ہماری حجت پوری ہو جائے۔ اس لیے فرمایا علی ھدی، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتے ہیں، بیان پر ہوتے ہیں اور بصیرت پر ہوتے ہیں، مستعلی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیاب دنیا اور آخرت میں۔ کامیاب کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو، ہم کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، ہم کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہوں، دنیا تم نے سارا ضائع کر دیا۔ اصل وقت تو وہی ہے کہ تمہیں الحمدللہ مغرب کی جماعت نصیب ہو گئی، پھر اللہ کے قرآن کی 2 آیات نصیب ہو گئیں، پھر اللہ کی رحمت سے عشاء کی نماز نصیب ہو گئی۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، بعض ساتھی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے کام لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں شکر کرو کہ اللہ نے یہ قرآن کا درس نصیب کر دیا اور اللہ قیامت تک اس سے محروم نہ فرمائے۔ اسی درس کے بدلے میں ساری گاڑی اللہ کی رحمت سے چل رہی کہ اب اگر درس دینا ہے تو مغرب حرم میں پڑھیں گے تو درس دیں گے نا، تو مغرب کی نماز نصیب ہو گئی۔ اچھا جب درس ختم ہوگا تو عشاء کی اذان ہو جائے گی، تو الحمدللہ عشاء کی اذان بھی نصیب ہو گئی، عشاء کی نماز بھی نصیب ہو گئی۔ اب جناب جب دیکھیں گے ابھی شاگرد طواف کر رہے ہیں تو پھر استاد کو بھی شرم آئے گا کہ چلو 1 آدھا میں بھی کر لوں، بھئی جو میرے پاس پڑھنے والے ہیں جب وہ کر رہے ہیں تو کم از کم مجھے بھی کچھ لحاظ کرنا چاہیے، تو میں بھی 1 آدھا طواف کر لوں، 1 آدھا طواف بھی نصیب ہو جائے گا، اور اس کے بعد جناب دعا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور صبح اگر درس ہوگا الحمدللہ صبح کی نماز پڑھیں گے تو درس دیں گے، اگر نماز پڑھیں آپ دوسری مسجد میں تو حرم میں کیسے درس دیں گے؟ طالب تو بیٹھ کے بیچارے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آپ حرم میں نماز پڑھیں گے، ان کو پتا ہوگا ابھی استاد آ گیا، وہ انتظار کریں گے، آپ جائیں گے پڑھائیں گے۔ اب صبح کی نماز کے بعد درس شروع ہوا، لازمی بات ہے کہ اشراق ہو جائے گا۔ جب اشراق کا وقت ہو گیا ہے، وضو موجود ہے، تو کم از کم 2 رکعتیں تو آپ پڑھ ہی لیں گے۔ اور اس کے بعد جب دیکھیں گے بھئی آدھے طالب تو اٹھ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں اور استاد جا رہا ہے چائے پینے کے لیے، تو استاد کو بھی شرم آئے گا، استاد بھی طواف کر لے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری بہادری نہیں ہے،
اللہ نے اسی درس کے صدقے میں یہ گاڑی چلا دی ہے کہ یہ جو کچھ ہم سے تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ اسی درس کی برکت ہے، ورنہ سوا اب دیکھیں جمعرات درس نہیں ہوتا، ہم دوستوں کی دعوتیں کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، جو چھٹی ہے درس تو ہے نہیں، جو آدمی دعوت کرے اس کہتے ہیں بھی جمعرات دعوت کرو بھائی، آگے پیچھے نہیں، ہم جمعرات آئیں گے تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، تفریح بھی کریں گے، سیر بھی کریں گے، اور پھر اپنے دل کو سہارے بھی دیتے ہیں بھی تھوڑی بہت آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت آدمی کے لیے ذرا تفریح بھی ہو جائے، تو اس دن جناب مغرب کی نماز سے بھی محروم، عشاء کی نماز سے بھی محروم اور درس سے بھی معروف، نماز کہیں پڑھ لیں گے لیکن حرم کی تو نہیں ملے گی نا، یہ حرم کی جو برکات ہیں، یہ جو رحمت کا دریا بہ رہا ہے، یہ تو پھر نصیب نہیں ہوگا نا۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں، اللہ جب اپنی طرف لگاتا ہے تو کوئی سبب بنا دیتا، تو اصل میں یہ سبب جو ہے یہ قرآن ہے، سبب جو ہے یہ درس ہے، سبب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی برکات و آیات ہیں، تو یہی وہ وقت ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا وقت ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، جیسے کہ میرے پاک نبی سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو تم کھا رہے ہو وہ گویا ختم ہو گیا، جو تم پہن رہے ہو وہ بوسیدہ ہو گیا، فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہی تمہارا بینک میں محفوظ ہو رہا ہے، وہی تمہارا قیامت میں کام آئے گا۔ اب جو وقت تم نے دوستوں میں گزار دیا وہ ضائع ہو گیا، جو سونے میں گزار دیا وہ بھی ضائع ہو گیا، جو تم نے اپنے دنیا کے کمانے میں گزار دیا وہ بھی ضائع ہو گیا، تو اصل فلاح کیا ہے جو اللہ کے راستے میں آئے، اس لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں الذین اولئک وقال محمد بن اسحاق محمد بن ابی محمد ان اکرمۃ سعید بن جبیر بن عباس اولئک علی ھدی من ربہم ای علی نور من ربہم واستقامۃ علی ما جاءہم بہ، انہوں نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتے ہیں، روشنی پہ ہوتے ہیں، استقامت پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ اس پہ جمے رہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفلحون کا معنی کامیاب، کیا مطلب؟ یعنی ان کو وہ مل گیا جو چاہتے تھے، اور جس سے بچنا چاہتے تھے اس شر سے بچ گئے، تو یہی کامیابی ہے کہ مومن کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے اور شیطان کے شر سے بچ جاؤ۔ تو جب اس نے یہ صفتیں پیدا کر لیں تو اپنا مقصود حاصل کر لیا، جب مقصود حاصل کر لیا تو وہی کامیاب تو ہو گیا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون۔ واما معنى قوله تبارك وتعالى اولئک علی ھدی من ربهم فان معنى ذلك فانهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده اياهم وتوفيقه لهم وتاويل قوله تبارك وتعالى، معنی یہ ہدایت کا کہ وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہوتے ہیں، برہان پہ ہوتے ہیں، استقامت پہ ہوتے ہیں، سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُنْجِحُونَ الْمُدْرِكُونَ مَا طَلَبُوا عِندَ اللَّهِ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مِنَ الْفَوْزِ بِالثَّوَابِ وَالْخُلُودِ فِي الْجَنَّاتِ والنجات مما اعد اللہ لأعدائہ من العقاب۔ مفلحون کا معنی کیا ہے؟ وہی نجات پانے والے ہیں، وہی حاصل کرنے والے ہیں جو کچھ اللہ سے انہوں نے چاہا اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور پھر جنت کی کامیابی ان کے لیے حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے ان کو اس سے بھی نجات دی جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے عذاب بنایا ہے جہنم کا۔ وقد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى قولا من بعد من نواه اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى مؤمن أهل الكتاب الموصوفين بقوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف، وعلى هذا ويجوز أن يكون قول تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليكم من قبل مما قبله، وأن يكون مرفوعا الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون، واختار أنه واحد إلى جميع من تقدم ذكر المؤمنين العرب وأهل الكتاب لما وصلي نبي مالك ونبي سالم بن عباس وعن مرة الحمداني عن مسعود الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک هم المؤمنون من اہل الکتاب ثم جمع الفریقین فقال اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون وقد تقدم ترجیح ذلك صفۃ و انعامۃ و اشارۃ عائدۃ علیہم واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون کا اشارہ کدھر ہے؟ الی مؤمنی اہل الکتاب، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے، جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک الی آخرہ. پہلے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں، 3 قول گزرے تھے نا، کہ ایک تو یہ تھا کہ پہلا اشارہ ہے مومنون عرب کے طرف، دوسرا اشارہ ہے مومنین اہل کتاب کی طرف، لیکن راجح قول تو اصل میں یہی تھا کہ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ تمام صفات جو ہیں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں. کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، تاکہ یہ منقطع ہوگا ما قبل سے اور مبتدا ہوگا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ اولئک هم المفلحون، یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بس یہ علیحدہ ہو گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی، یعنی وہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. تو گویا کہ یہ مومنین اہل کتاب کے لیے ہے. اختار انه عائد الى جميع من تقدم ذکرہ من مؤمنی العرب واہل الکتاب. اصل قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ مومن عرب کے ہوں چاہے وہ مومن اہل کتاب کے ہوں. جیسے کہ سدئی نے ابی مالک سے، ابی صالح سے، ابن عباس سے روایت کی ہے، اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اما الذین یؤمنون بالغیب فهم المؤمنون من العرب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک هم المؤمنون من اہل الکتاب. ثم جمع الفریقین، پھر اللہ نے دونوں فریقوں کو جمع کر دیا. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. وقد تقدم من الترجیح ان ذلك صفۃ للمؤمنین عامہ والاشارۃ عائدۃ علیہم واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پہلی جو صفتیں ہیں مومن عرب یا مومن اہل کتاب علیحدہ تمام مومنین کے لیے، کیونکہ جیسے اہل کتاب اپنے کتاب پر بھی ایمان لائے، ہمارے پاک پیغمبر پر بھی ایمان لائے، تو ہم بھی اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے. تو لہذا یہ صفت جو ہے عام ہے اور تمام مومنین کے لیے شامل ہے، اور تمام مومنین کے لیے آیا ہے اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہ نہیں کہ یہ جملہ صرف اہل کتاب کے لیے ہو اور مومنون اہل عرب کے لیے نہ ہو. قد نقل عن مجاہد وابن ربیع بن حسن وقتادہ رحمهم اللہ تعالی وقال النبي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد السالم المصري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو الحياء قال حدثني عبد الله بن المغيرة عن ابن الهيثم اسمه سليمان بن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله صلى إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال أفلا أخبركم من أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله قال أجل. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، فنرجو، ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی یعنی جب آیات رحمت پڑھتے ہیں تو ہمیں امیدیں لگ جاتی ہیں. وَإِنَّا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ،
اور قرآن ہم پڑھتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ہم بالکل نا امید ہو جائیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں آیات عذاب، آیات وعید، تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں۔ صحابہ کو جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہمیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حضور نے فرمایا جن میں یہ صفتیں پائی جائیں، ہؤلاء اہل الجنہ، یہ ہیں جنت والے کہ جو ایمان غیب پر لائیں اور نمازیں قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر پہ اتارا ہے قرآن اس پر ایمان لائیں، جو پہلے انبیاء پر کتابیں اتاری گئیں ان سب پر بھی ایمان لائیں، تو یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہ اہل جنت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے آگے پڑھو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہریں کر دی ہیں، ان کے کانوں پہ مہریں کر دی ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ فرمایا ہؤلاء اہل النار، یہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو مومنین کے علامات بھی موجود ہیں، مومنین کی صفات بھی موجود ہیں، کافروں کی صفات بھی موجود ہیں، تو پڑھنے کے ساتھ ہی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جنت والا ہوں یا جہنم والا ہوں، کیونکہ جب دیکھے گا میرا ایمان بالغیب ہے، اور دیکھے گا کہ میں نمازوں کا پابند ہوں، دیکھے گا کہ میں اللہ کے احکام، زکوٰۃ، فرائض سب اللہ کے راستے میں پورے کرتا ہوں، جو قرآن میں اترا ہے اس پر میرا کامل ایمان ہے، اور جو پہلی کتابوں پہ اتاری گئی ہیں ان پر میرا مجمل ایمان ہے، تو الحمدللہ سمجھ لے کہ میں جنت والوں میں۔ اور اگر دیکھے کہ میں اللہ کے بھی ماننے والا نہیں ہوں، انبیاء کا بھی انکار کرتا ہوں، قرآن کا بھی انکار کرتا ہوں، تو سمجھ لے۔ تو جب حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل الجنہ، صحابہ نے کہا حضور الحمدللہ، دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اہل جنت میں سے بنائے۔ جب حضور نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سے لے کر عظیم تک یہ صفات ہے کافروں کی، یہ اہل النار ہیں، صحابہ نے کہا الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ ہاں سب سچی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اہل جنت ہیں، آپ لوگ جو ہیں جنت والے ہیں، کیونکہ صحابہ کو تو رضا کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ کے لیے تو اللہ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اور صحابہ کے لیے تو فرما دیا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے درجات بھی ہیں، ان کے لیے جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ایمان کی صفتوں کے ساتھ متصف فرما دے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی اہل جنت میں بنا دے۔ کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ بعض نمازوں میں قرآن جو ہے وہ زور سے پڑھا جاتا ہے، یعنی جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، اسی طرح عشاء کی نماز ہے، یہ تو ہیں نمازیں جہری، یعنی امام تلاوت جو ہے وہ زور سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ظہر ہے اور عصر ہے، ان نمازوں کے اندر جو ہے وہ تلاوت جو ہے جہرن نہیں کی جاتی، بلکہ تلاوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کی جاتی ہے۔ کہ تو اس جہر کی اور سر کی وجہ کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث پاک میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ خاص طور پر بتلایا گیا ہو کہ جاری ہیں تو کیوں ہیں اور سری ہیں تو کیوں ہیں، لیکن علماء کرام نے جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں۔ ایک دفعہ ایک کافر کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے طواف کے بعد دعا مانگ رہے تھے، تو ایک دوسرے آدمی نے پوچھا کہ بھئی تم جو دعا مانگ رہے ہو تو تمہاری اللہ میاں سنتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جب میں زور سے مانگتا ہوں پھر تو سنتے ہیں، اور جب میں ایسا مانگتا ہوں پھر نہیں سنتے۔
تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ یہ جاہلانہ خیالات ہیں. انہ یعلم الجہر اخفا، جو اگر زور سے کہو وہ سنتا ہے اور ایسا کہو تو وہ بھی سنتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، اس کے آگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہر کا اور سر کا. جو تم اپنے دلوں کے اندر بات چھپا لو اس کو بھی وہ جانتے ہیں، تمہارے ضمائر کے اندر بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں. کیوں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم اگر اپنی نظر لوگوں سے بچا کر کسی کو اشارہ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے نمازوں میں جہر بھی رکھ دیا اور نمازوں میں سر بھی رکھ دیا، کہ اگر نمازوں میں جہر ہوتا تو کوئی جاہل یہ عقیدہ نہ رکھے کہ زور سے نہ پڑھو تو اللہ سنتا ہی نہیں، اور اگر صرف سر ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ بھئی اس کے علاوہ جہر کرنے کی اجازت ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض نمازوں میں جہر کا حکم عطا فرما دیا اور بعض نمازوں میں سر کا حکم عطا فرما دیا تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست ہو جائے. اور اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں اور بھی حکمتیں، کہ اگر صرف سر ہوتا تو ہم لوگ نماز سے تو الحمدللہ فائدہ حاصل کر لیتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن اگر قرآن سنتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ایک نعمت میسر آتی ہے، اس سے ہمیں جو ایک استفادہ حاصل ہوتا ہے کہ آج امام نے یہ سورت پڑھی ہے، آج یہ سورت پڑھی ہے، آج یہ سورت پڑھی ہے، اور مومن قرآن سن رہا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون. تو اس کے اندر بھی حکمت ہے. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں بندوں کو جھنجھوڑنا اور جگانا مقصود ہوتا ہے، کہ جیسے اب صبح کا وقت ہے، آدمی غفلت سے آیا ہے، نیند سے آیا ہے اور خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. اب جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو بیدار ہوگا، وہ اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہوگا. اور یہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں جو دن کی ڈیوٹی والے ہیں، اور رات والے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان نمازوں میں اسی طرح جب آدمی شام کا وقت ہے، پورا دن گزر گیا، اب صبح کو جگا دیا گیا، اب ہر وقت تو گھنٹی نہ بجتی رہے نا، پھر ذرا رست کا وقت آ گیا، آرام سے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد رات کا وقت آ گیا، پھر غافل نہ ہو جائے، پھر تلاوت کے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کو بیدار کر دیا گیا، اس کو جگا دیا گیا، تاکہ پھر رات آ رہی ہے، ایک دن گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، گویا ایک عالم تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح اس کو بھی یقین ہو جائے کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور آخرت جو ہے وہ آ جائے گی. تو اس لیے حکمتیں ہیں قرآن مقدس کی، کبھی زور سے پڑھنے کی اور کبھی کبھی آہستہ پڑھنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے علاوہ بھی اور کئی حکمتیں ہوں گی، کیونکہ جتنا اللہ نے حکم فرمائے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بندوں کی بہتری ہے، انسانوں کی فلاح ہے. اور کچھ اوقات یہ جو ہیں بھاری بھی بڑے ہوتے ہیں، جیسے نماز عشاء ہے، اسی طرح نماز فجر ہے. یہ تو مومن کے لیے بڑی آسان ہے لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہوتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض نمازوں کو جہری رکھا ہے اور بعض نمازوں کو سری رکھا ہے. باقی اللہ عالم. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم زمزم کو گرم کریں یا زمزم میں چائے پکائیں یا زمزم سالن میں استعمال کریں تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھئی زمزم ایک پانی ہے تو اس کا ہر قسم کا استعمال جو ہے جائز ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس مقام پہ تھے وادی غیر ذی زرع میں، تو ماں سوا زمزم کے اور کوئی پانی تھا؟ اور تو کوئی پانی نہیں تھا، اور پانی ہوتا تو بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ کیوں دوڑ رہی ہوتی؟ اسی لیے تو دوڑی تھی نا کہ بچہ تڑپ رہا ہے اور پانی نہیں ہے. اللہ نے یہ پانی پیدا فرمایا تو اب اس بچے کو نہلایا بھی اسی پانی سے جاتا تھا، پلایا بھی اسی پانی سے، اور کھانا بھی اسی سے پکتا تھا، روٹی بھی اسی سے پکتی تھی، غسل بھی اسی پانی سے کرتے تھے. اور اس زمانے میں عورتوں کو غسل کی ضرورت ہوگی، مردوں کو غسل کی ضرورت ہوگی، تو یہی پانی استعمال ہوتا تھا، اور کوئی پانی دوسرا تو پانی موجود ہی نہیں تھا. تو شریعت میں کوئی ایسا منع نہیں ہے کہ زمزم کو گرم نہ کیا جائے. ہمارے یہاں مشکل یہ بن گئی ہے
کہ جھوٹے آداب ہمارے ہاں بڑے پیدا ہو گئے، لیکن اصل دین سے ہم غافل ہو گئے۔ ہمارے یہاں مسجد کے ساتھ گزرو تو مسجد کو بھی سلام کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہو اور سر پہ 2 من کا اس نے بوری رکھی ہوئی ہو تو کھڑا ہو جائے گا کہ اذان ہو گئی ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، کھڑے ہو کے، اور جب اذان ختم ہوگی تو گھر چلا جائے گا، یعنی نماز نہیں پڑھے گا بدبخت، لیکن نماز اذان کا اتنا ادب ہے، مسجد سے آدھا میٹر دور جوتے اتار دے گا لیکن نماز وقت پر نہیں پڑھے گا، استاد کو اور والد کے پاؤں پہ جھک کے ملے گا، اور پھر سب سے بڑا گلہ بھی مخالفت بھی انہی کی کرے گا۔ اور ہمارے یہاں یہ بڑا مشکل ہے کہ زمزم گرم ہو گیا تو پتہ نہیں ہم پر کیا ہو جائے گا۔ ابھی زمزم گرم کرنے میں کیا ہے، تم خود بندہ جو گرم ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر گرمی ہو جائے اور بندے کو گرمی لگ جائے پھر کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی دیواریں گرمی میں گرم ہو جاتی ہیں، غلاف کعبہ گرم ہو جاتا ہے، حرم شریف گرم ہو جاتا ہے، تو اس گرمی سے کیا نعوذ باللہ کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمزم چونکہ اتنا افضل اور اتنی خیر و برکت والا پانی ہے، اور دوسرے پانی جب ہمارے لیے موجود ہیں تو اس کو ہم اچھے باتوں میں، پینے میں، اور اپنے سینے پہ اور چہرے پہ ڈالنے میں وہاں لگائیں، اور چیزوں میں ہم دوسرے پانی استعمال کریں، تو وہ تو ایک علماء کی ایک ادب کی بات ہے، ورنہ شریعت کے اندر کوئی ایسا بنا نہیں ہے کہ زمزم کے پانی کو آپ استعمال نہ کریں۔ زمزم کے پانی کا استعمال جائز ہے۔ ایک بچے کی ماں جو کہ اس کے پیدا ہونے کے 5 دن بعد مر گئی، بچہ دادی کا دودھ پیتا رہا، اب بچہ جوان ہے۔ بھئی ایک اصولی بات یاد رکھ لو کہ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یعنی جو چیز نسب میں حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو اب اگر میں نے کسی کا دودھ پیا تو وہ بھی میری ماں ہے، تو اس لیے وہی نسب اب اسی سے دیکھ لیں، اگر اس نے دودھ پیا ہے تو اس کی جو لڑکی ہے تو اس کی بہن بن جائے گی، تو اس سے نکاح جو ہے ناجائز ہے، لیکن دوسروں سے نکاح جائز ہے چونکہ وہ تو اس کی بہن نہیں بنتی۔ صرف یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بنے گی، اور اسی کے اس بچے جو ہیں وہ اس کے لیے بہن بھائی بنیں گے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا بھائی ہے، یا اور ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، میں نے ایک کا دودھ پیا ہے دوسری کا نہیں پیا، تو دوسری کے لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ رضا کا اس کے لیے ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ خانہ کعبہ کا جو غلاف ڈالا جاتا ہے یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہے یا سنت ہے؟ بھئی سب سے پہلے غلاف کعبہ جو ہے وہ طبہ اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے یمن کا، اس نے ڈالا تھا، پھر اس کے بعد قریش نے ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈالا گیا اور آپ نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو جس کام کو حضور باقی رہنے میں وہ سنت بن جاتا ہے، اصولی بات ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور اس کو ختم کر دیتے، لیکن جو کام حضور کے سامنے کیا جائے یا حضور کے زمانے میں ہو جائے اور حضور پاک اس پر انکار نہ فرمائے تو وہ پھر سنت بن جاتا ہے۔ عمرے پر آئے ہیں اور کام کرتے ہیں، یہ وہ جانے قانون جانے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنی دکان پر اگر حجازی منزل لکھ دے یا حجازی ہاؤس لکھ دے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اپنے گھر پر جو اس کا نام ہو وہ لکھ دے، یا وہ حرمین سے محبت کرتے ہوئے جیسے حجاز سے محبت ہے اس نسبت سے کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت جو ہے جب آپ طواف شروع کریں، نیت کریں، اس کے بعد موقع ملے تو بوسہ دے کے پھر طواف شروع کریں، اور پھر ہر چکر میں آپ بوسہ دیتے رہیں، اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو پھر آپ اشارہ کرتے رہیں۔ طواف کے علاوہ بوسہ دینا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، یعنی ایک آدمی طواف میں نہیں ہے ایسے دوڑ کے چلا جاتا ہے بوسہ دینے کے لیے، یہ سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ طواف کے اندر بوسہ دے، طواف شروع کرے بوسہ دے، ہر چکر میں بوسہ دے، ختم کرے بوسہ دے، نہ ملے موقع تو ہاتھ لگا لے ورنہ اشارہ کرے۔ طواف کے علاوہ بوسہ دینا خلاف سنت ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پر آ جائے تو حج فرض ہے، جب اس نے اپنے آنا ثابت کر دیا، حج تو اپنے ذمہ لاگو کر دیا نا اس نے کہ آنے کی طاقت تھی تو آیا ہے نا، حج اسی پہ فرض ہے نا جس کو آنے جانے کی طاقت ہو۔
تو بہرحال اگر قانون میں اجازت نہ ہو تو قانونی اطاعت بھی ضروری ہے، چلا جائے، پھر جب اللہ توفیق دے تو حج کرے۔ ایک آدمی نے زنا کیا مثلا، اس کو شریعت نے سزا دی اور رجم ہو گیا، مار ڈالا گیا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ جائے گا، کافر تو نہیں ہے نا، وہ مسلمان ہے، گناہ کیا، پھر سزا بھی ہو گئی، کفارہ ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا مسئلہ آیا جس کو زنا میں رجم کی گئی، تو ایک صحابی نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر میں تقسیم کروں تو سب کو جنت میں لے جائے گی، تو لہذا کوئی ایسی بات نہیں، بالکل انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید رہنی چاہیے۔ میں یہاں 2 سال سے کام کر رہا ہوں اور کبھی کبھی عمرہ بھی کرتا ہوں، تو مجھے بھی سر منڈوانا ہوگا، تو کیا یہاں رہنے والوں کے لیے عمرہ بدل جاتا ہے؟ جو یہاں رہتا ہے اس کے لیے یعنی عمرے کے احکام بدل جاتے ہیں، جو باہر سے آتا ہے یعنی جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ روزہ رکھیں تو دن کو پانی پینا جائز ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے بندے، روزہ روزہ ہے، نماز نماز ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، جو بھی نیت کرے، چاہے رہنے والا کرے چاہے باہر سے آنے والا کرے، احکام پورے کرنے ہوں گے۔ عمرہ کرنے کے لیے ہمیں احرام مسجد یہاں باندھے یا باہر جانا ہوگا؟ ویسے سب سے افضل عمرہ وہ ہوتا ہے جب